ایشور کے شبھ نام سے کرتا ہوں پرارمبھ، جو کرپا کا سندھو ہے مکھ دیا استم۔ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی یہودی بالکل ایسے نیک امانت داروں جیسے، آپ ان تک پہنچائیں امانت، رکھ لیں گے وہ مال و دولت، ڈھیروں رکھ دیں روپیہ پیسہ، ہو وہ روپیہ چاہے جیسا، سونے چاندی کے ہو سکے یا کاغذ اسٹیل کے سکے، پھر جب ان سے طلب کرو تم اپنی اسی امانت کو تم، پھر وہ تم کو واہی امانت، جیسی تھی وہ تیسی دولت، اسی وقت وہ واہی امانت واپس کرتا بنا خیانت۔ اور ہیں کچھ ایسے یہودی جن میں حرکت ہے بیہودی، رکھ لیتے وا شوق امانت، پھر وہ ان کی گندی عادت، واپس مانگو اگر امانت تو وہ روپیہ اور پیسہ، کرو تقاضا ہر دم ان سے، لے نہ سکو گے درہم ان سے، پیچھے پیچھے ان کے چلیے، دائیں بائیں ساتھ میں رہیے، پھر بھی وہ نہیں دینے والے، ہاتھ تمہارے آنے والے، تھک جاتے ہیں مانگنے والے، مگر نہیں وہ تھکنے والے، پڑو اگر نہ ان کے پیچھے، وہ رہتے ہیں آنکھیں میچے، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں، گندی عادت پہ رہتے ہیں۔ امیانی اہل ایمان، دیگر دین کے لوگ مسلمان، ان سب کو وہ ان پڑھ کہتے، تبھی تو یہ انیائے وہ کرتے، ان سب سے ایسا بیوہارا، دوست گنا نہ جائے ہمارا، نہ ہم پہ ہو دوشاروپن، نہ کوئی دنڈ سزا کا کارن، یعنی ان کی پکڑ نہ ہوئی اور کرے نہ نندا کوئی، جھوٹ باندھتے پربھو کے اوپر، یہ میتھیا الزام سراسر، حالانکہ وہ یہ سب جانے، لیکن ظالم ایک نہ مانے، اپنی گیات انہیں نادانی، کرتے پھر بھی ہیں منمانی، جھوٹی اکڑ دکھانے والے، ہوں گے ان کے برے حوالے، ہوں گے ان کے برے حوالے۔ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے ایمان سے بولیں، بات کو اپنے دل میں تولیں، نسندیہ پرتیجا وعدہ، ہاں جو بھی اقرار ارادہ، پورے کرے وفا کرتا ہے، پربھو کا حکم ادا کرتا ہے،
جیسی جس کی ہوئے امانت، کرے نہ اس میں کوئی خیانت، وقت سمے پر واپس کر دے، جیسا زر ہے ویسا زر دے، یعنی کہ جو شے یا دھن ہو، دیتے وقت نہ کچھ الجھن ہو، کوئی کٹوتی بیسی نہ کرنا، نیک نیت سے قدم کو دھرنا، یعنی نہ کچھ کم نہ زیادہ، نہ پاتلا ہو پورا وعدہ، ایشور کا ڈر دل میں رکھے، سوچ سمجھ کر پاؤں کو رکھے، سدا خدا سے ڈرنے والے، شانتی بھاؤ سے رہنے والے، ایشور سے ڈرنے والوں کو، یعنی پرہیزی لوگوں کو، پربھ کی وہی قریبی پاتے، خدا دوست وے لوگ کہاتے، پربھ ان کو ہی متر بناتا، جو پربھ اچھا کا ہو جاتا، جو پربھ اچھا کا ہو جاتا۔ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یہ بات بتا دو، اچھے سے سب کو سمجھا دو، نسندیہ جو اہل کتابی کرتے ہیں جو ایسی خرابی، اپنے سارے قسمیں وعدے، شپت اور سوگند ارادے، دنیا کے لالچ میں آ کر، قسم وعدے سبھی بھلا کر، یعنی کہ لالچ میں آ کر، بہت ہی تھوڑا لالچ پا کر، اپنی قسمیں اور ارادے، سستے میں ہی سارے وعدے، بیچ ڈالتے جیون بھر کے، پھر جب جاتے یہ کہاں سے مر کے، یعنی کہ وہ مہا پرلے میں، جیون کے دن انت سمے میں، محشر میں وہ کچھ نہ پئی ہیں، جب مر کے پرلے میں جئی ہیں، ان کا کوئی نہ حصہ ہوگا، جن کا تھا لالچ کا روگا، اور قیامت میں خود ایشور بات نہیں وہ کری ہے ان پر، اور نہ ان کو پربھو دیکھے گا، نہیں کسی پہ نظر کرے گا، یعنی کہ وہ نظر شفقت، نظر عنایت، نظر رحمت، دیا مہر اور نظر محبت، روک رکھے گا نظر الفت، نہ پربھ دے گا انہیں صفائی، نہ دے گا بالکل ستھرائی، ہوں گے نہ وہ پاک پوتر، ایسا کرودت ہوگا ایشور، اور ان سب لوگوں کی خاطر بہت عذاب ہوگا بالآخر، سخت یاتنا ان کو ہوگی، لالچ کی لت جن کو ہوگی، لالچ کی لت جن کو ہوگی۔ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو یہ بات بتا دو، اور خوب ڈھنگ سے سمجھا دو، یہ جو ہیں سب اہل کتابی، کری انہوں نے خوب خرابی، یہ یہودی اور نصرانی، ان سب کی ہے عجب کہانی،
निसंदेह इनमें का दल एक अपना तेजो बुद्धि का बल। जब तौरात इंजील को पढ़ते इनमें कुछ का कुछ वो गढ़ते। करत पढ़न में हेरा फेरी ये अनुचित थी खूब दिलेरी। ये पढ़ते थे तोड़ा मोड़ी करते थे ये जोड़ा तोड़ी। ज़बां को तोड़े और मरोड़े शब्द को अपने मन से जोड़े। तोड़ा मोड़ी का यह किस्सा सब समझे तौरात का हिस्सा। उलट फेर को हिस्सा माने तौरात और इंजील को जाने। हालांकि वो नहीं किताबी थी खुद की ही करी खराबी। और ऊपर से है ये दावा ये सब प्रभु की ओर से आवा। और निसंदेह जो कुछ भी है सब प्रभु की ओरी से ही है। सारा कुछ प्रभु का फरमाया धर्म ग्रंथ में जो भी आया। लेकिन वो सब हरगिज हरगिज नहीं खुदा ने भेजा हरगिज। यानी ये सब झूठ को गढ़ते और अल्लाह के ऊपर मढ़ते। दोष न लाते हैं अपने पर थोप रहे हैं प्रभु के ऊपर। पर इस बात को वो भी जाने किसी की कीमत पर ना माने किसी भी कीमत पर ना माने। एक बार अंतिम अवतारा मीत मोहम्मद के दरबारा। कुछ यहूदी कुछ नसरानी आलिमाए कुछ नसरानी। आपने इनको दीन की दावत यानी के इस्लाम की दावत उनको दी तो वो ये बोले उत्तर में अपने लब खोले। बोला ये अबू राकिम कर्जी आपकी भी क्या ऐसी मर्जी। जैसी की हजरत ईसा की यानी ईसा बिन मरियम की करी है पूजा नसरानिन ने यानी कौम ईसाइन ने। क्या ऐसे ही आपकी हम भी करें इबादत पूजा हम भी। इसी समर्थन में नजरानी बोला फौरन एक नसरानी। यानी यही आपकी ख्वाहिश चाहत इसी बात की है ये दावत। फिर अंतिम अवतार ये बोले अदर रसीले अपने खोले। आपने माज़ल्ला फरमाया और उन सब को ये बतलाया। एक ईश्वर के सिवा किसी को ना पूजूं और किसी को। उसी एक की करता पूजा नहीं पूजनीय मेरा दूजा। और न मैं किसी और को पूजा हेतु बनाए दूजा। मकसद मेरा नहीं कुछ ऐसा समझो तुम लोगों ने जैसा। ना ही मेरे हाकिम आला शक्तिमान प्रभु सबसे बाला। उसने ऐसा हुक्म दिया है और न ऐसा काम किया है। उसी वक्त यह आयत उतरी मिल गई सबको ही खुशखबरी। मिल गई सबको ही खुशखबरी।
پھر ایشور نے یہ فرمایا اور اپنا سندیش سنایا، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سب سے یہ فرما دیں، ان کو آئینہ دکھلا دیں، ویکت نہیں ہے وہ ادھکاری، پربھ جس کو کر دے اوتاری، یعنی پیغمبر ہو جائے، وہ کتاب حکمت کو لائے، پھر وہ لوگوں سے لب کھولے اور وہ ان سے ایسا بولے، پربھ کو چھوڑو مجھ کو پوجو، اور اپاسک نہیں ہے دوجو، نہیں کہیں گے وہ کچھ ایسا، دوش لگایا ان پر جیسا، حضرت عیسیٰ نے کچھ ایسا نہیں کہا اس دوست کے جیسا، اور بلکہ ابتار ہمیشہ دیتا پربھ ہی کا سندیشا، ایشور کا ہر ایک آدیشا، پالن کر بائیں ہمیشہ، بلکہ کہیں گے وہ بس اتنا، پربھ نے کہا ہے ان سے جتنا، تم بھی پربھ والے بن جاؤ، اور قریبی پربھ کی پاؤ، کیونکہ اہل کتابی سارے جان بوجھ بنتے انکارے، یعنی یہود و نصرانی، جو تم کرتے ہو منمانی، یعنی بن جاؤ تم گیانی، ارتھات علمائے ربانی، تم اپنے گرنتھوں میں پڑھتے، پھر بھی تم منمانی کرتے، پڑھتے تم خود اور پڑھاتے، اوروں کو تورات سکھاتے، لیکن انتم اوتارے کے بارے میں تم جانے سارے، تم ان کے بارے میں جانے، پھر بھی بنتے ہو انجانے، پھر بھی بنتے ہو انجانے۔